السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ بیچ بیچ میں سوال جواب کی مجلس منعقد ہو اور منہج ہی سے متعلق کچھ سوالات جو ساتھیوں کے ذہنوں میں آئیں، احباب کے نوجوانوں کے ذہنوں میں اشکالات آئیں، ان کا بھی تذکرہ ہو اور اس سلسلے میں بھی ان سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ اس سلسلے کی چند کڑیاں اس سے پہلے آئی ہیں اور اسی سلسلے کی یہ اگلی کڑی ہے، اس کا اگلا حصہ ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے بہت سارے سوالات ہیں اور ممکن ہے کہ ان میں سے ہم چند اہم سوالات کے جوابات آج کے اس حلقے میں آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سلف امت کے منہج کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس کے مطابق عمل کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ جو سوالات ہمارے سامنے ہیں اور بھیجے گئے ہیں، ان میں سے ایک سوال اس وقت ہمارے سامنے یہ ہے، کسی بھائی نے پوچھا ہے، یہ جدید مناہج جو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سال بعد، اس سے کیسے بچا جائے اور اسے ہمارے ملک اور پورے عالم سے کیسے ختم کیا جائے۔ یہ باطل مناہج، منہج سلف، منہج صحابہ، منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی مناہج آئے، ان مناہج سے بچانے کی جو فکر ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی بنیادی فکر ہے۔ اگر یہ سوچ واقعی امت کے بعد کے لوگوں میں پیدا ہو جائے کہ جو مناہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے بعد، صحابہ کے راستے کے بعد امت کے اندر آئے ہیں اور وہ انحراف کے، ضلالت کے، ہلاکت کے اور ایسے ہی مختلف انداز کے دین اور عقیدے سے دور کرنے والے مناہج، اس سے بچاؤ کا کیا راستہ ہو؟ اگر واقعی اسے سوچا جاتا، اس کے مطابق عمل کیا جاتا تو بہت کچھ خیر امت کے اندر دیکھنے کو ملتا، اور جو کچھ خیر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ بھی ہے۔ امت کے اسلاف نے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی نقش قدم پر چلنے والے ائمہ، علماء، سبھوں نے جو قربانیاں، جو کوششیں کی ہیں، اسی کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے، اسی کے نتیجے میں یہ خیر دکھائی دے رہا ہے۔ آج ہم آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جدید مناہج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صحیح منہج کیا ہے، نئے مناہج کیا ہیں، باطل مناہج کیا ہیں، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہمیں امت کے اسلاف کے ذریعے سے یہ صحیح راستہ نہ ملتا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں نے اپنی زبان کی، قلم کی قربانیاں پیش نہ کی ہوتی، تو شاید آج یہ بھی وقت نہ دیکھنے کو ملتا کہ ہم منہج حق کے مقابلے میں نئے مناہج کی جو خامیاں ہیں، جو خلل ہے، جو اس کے اندر انحراف ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں بیٹھتے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو اس سے آگاہ کرتے، متنبہ کرتے۔ تو یہ فکر بہت بنیادی فکر ہے اور یہ ہر ایمان والے کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچے حق کیا ہے، اسے لے، اسے اپنائے، اسے برتے، اور حق کے علاوہ کیا ہے، باطل، اسے سمجھے تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے آگاہ کرے لوگوں کو۔ اب یہاں جو کسی ساتھی نے، جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ اس سے کیسے بچا جائے، وہی راستہ بچنے کا ہے جس راستے سے قرآن میں، سنت میں بچنے کے لیے لوگوں کو رہنمائی کی گئی ہے۔ اس سے بچاؤ کا راستہ یہی ہے کہ جب منہج حق ہمارے سامنے ہے، صحابہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا منہج ہمارے سامنے ہے، قرآن کریم کے اندر، اللہ کے نبی کی سنت کے اندر، صحابہ کرام کی سیرت کے اندر، تابعین، تبع تابعین کی سیرت کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے،
تو اسی کا تمسک، اسی پر مضبوطی سے قائم رہنا، اور اس کے علاوہ جتنے مناہج ہیں، جتنے راستے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا، دور رکھنا۔ اس کی عملی پیش رفت کیسے ہو سکتی ہے، اس کا عملی اقدام کیسے ہو سکتا ہے آج کے اس دور میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اسی منہج پر چلنے والے علماء، اسی منہج پر چلنے والے مدرسین، اسی منہج پر چلنے والے فضلاء، اسی خالص منہج سلف پر چلنے والے اداروں سے، دعوتی اور تعلیمی تربیتی جتنے بھی شعبے ہیں، خالص اسی منہج پر کام کرنے والے، ان سے ہمیں وابستہ ہونا ہوگا۔ علماء سلف پر یا علماء منہج سلف سے ہمیں پورے طور پر جڑنا ہوگا، اور بہت باریکی سے اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اس منہج کے خلاف کون لوگ ہیں، کون سے فرقے ہیں، کون سے شخصیات ہیں، کون سے افراد ہیں، کون سے بینرز ہیں، کون سے پوسٹرز ہیں، کون سے جھنڈے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بہت ہی اچھی طرح سے آگاہ ہو کر کے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا۔ یہ تو بہت موٹی بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو باریک بات ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس حوالے سے یہ محسوس کریں کہیں کسی پلیٹ فارم سے، جو جدید مناہج سے آگاہ کرنے، اس سے بچانے کی فکر کرنے کے سلسلے میں جو ذمہ داری بنتی ہے، اگر کسی وجہ سے اس ذمہ داری کو نہیں ادا کر پا رہا ہے، یا اس بارے میں سردی دکھائی دے رہی ہے، نرمی دکھائی دے رہی ہے، کہیں کچھ رواداری کے نام پر میرے بھائیوں اس حوالے سے خاموشی دکھائی دے رہی ہے، زبان کا استعمال کم ہو رہا ہے، قلم کا استعمال کم ہو رہا ہے، تو اس سے بھی آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اصل میں کہ ایسی فکر بھی آپ کو ملے گی امت کے اندر کہ بعض لوگ ہمارے ایسے ساتھی ہیں، یا بعض علماء بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا، بعض طلباء بھی ہو سکتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے جو انہیں سمجھ میں آتا ہو، مصلحت کے نام پر انہیں سمجھ میں آتا ہو، رواداری کے نام پر انہیں سمجھ میں آتا ہو، حالات اور ظروف کے نام پر انہیں ایسا لگتا ہو کہ اس منہج سلف کے علاوہ باطل مناہج سے دور رہنے کے لیے ہمیں گفتگو ابھی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر، یا بہت زیادہ اس میں تشدد ہو جاتا ہے، بہت زیادہ لکھنے بولنے کی وجہ سے آپس میں کشاکش پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بہت زیادہ اس مسئلے پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ جو پیش رفت چل رہی ہے یہ غیر مناسب ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے بھی بعض ہمیں لوگ مل سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے جس کو مصلحت سمجھا جا رہا ہو، مثال کے طور پر، یا رواداری سمجھا جا رہا ہو، یا ایسا وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ حالات ظروف ایسے نہیں ہیں کہ منہج حق کی وضاحت ہو، منہج حق کے علاوہ، منہج سلف کے علاوہ دیگر مناہج پر بات ہونی چاہیے، رد ہونا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سوچتے ہوں کہ ابھی نہیں ہونا چاہیے، یا حالات ظروف مناسب نہیں ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو فکر ہے، یہ فکر ایک خاص فکر ہو سکتی ہے، انفرادی فکر ہو سکتی ہے، یہ کوئی انفرادی فکر ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ فکر کتاب و سنت، صحابہ، تابعین، طب تابعین، خیر القرون اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد کے جو لوگ ہیں، آج تک اور قیامت تک بھی یہ سلسلہ چلے گا، کیا واقعی یہ فکر اس منہج سے میل کھاتی ہے جو صحابہ، تابعین، طب تابعین کا منہج تھا؟ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کہیں اس جدید مناہج سے بچاؤ کے مسائل میں، بچاؤ کے معاملے میں یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں شبہات میں ڈال رہی ہے۔ اس لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں میں، جدید مناہج کی تردید، جدید مناہج کی تردید، منہج حق کی وضاحت، کیا یہ قرآن، سنت، صحابہ، تابعین کے راستے کے مطابق، ان کے منہج کے مطابق کیا ڈیلے کیے جانے کی چیز ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اولیت ہے اس کی حیثیت؟ اس کی حیثیت اولیت کی ہے یا اس کی حیثیت ثانوی؟ کیا سب سے پہلے پیش کرنے والی چیز ہے یہ، یا اسے بعد میں پیش کیا جانا چاہیے، اس سے پہلے کوئی چیز پیش کرنے کی ہے؟ یہ سب بھی ہمیں اسی سلف کے راستے سے طے کرنا ہوگا۔
معاملہ رائے کا نہیں ہے، معاملہ اصول کا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی شاید یہاں بھی پڑھا ہو یا کہیں اور اس کے علاوہ بھی جو مجلسیں اپنی ہوتی ہیں وہاں آپ نے سنا ہو کہ سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کے مناہج جو ہیں، یہ جو گفتگو ہو رہی دعوت کی جو مناہج ہیں یہ توقیفی ہیں۔ دعوت کے مناہج کیا ہیں؟ توقیفی ہیں، اس میں رائے کا دخل نہیں ہے۔ یہ چیز اس سے متعلق نہیں ہے جس میں رائے کا دخل ہو۔ بھئی اگر کوئی آدمی کہے مصلحت یہ ہے کہ ابھی توحید کی بات نہ کی جائے، تو کیا آپ مانیں گے کہ توحید کی بات نہیں ہونی چاہیے؟ بھئی یہ منہج ہے کہ توحید سب سے پہلے بات کرنے کی چیز، تو اب حالات ظروف یہ سب ساری بات کر کے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کہتے ہیں کہ تمہارا سامنا یہود و نصارہ سے ہونے والا ہے، سب سے پہلے تم ان کے سامنے توحید کی بات کرنا۔ ہم کہیں مصلحت یہ ہے کہ بعد میں چھیڑیں گے اس کو، ہم کہیں کہ نہیں حالات کے حساب سے اس پر بعد میں بات کرنا چاہیے، تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ بات بہت بنیادی اسی منہج کا حصہ ہے۔ دعوت کے توقیفی ہونے کی جو اصولی بات ہے کتاب و سنت کے اندر، اسی کا یہ حصہ ہے۔ اگر یہ منہج کے مطابق ڈیلے کیے جانے والی چیز ہے، سیکنڈری ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو بالکل ڈیلے کیا جانا چاہیے۔ اگر اس کی حیثیت اولیت کی ہے تو اسے اول ہی رکھنا ضروری ہے، اسے ڈیلے کیے جانا راہ سلف کے خلاف ہے۔ اور امت کے اندر بہت سارے فرقے جو پورے طور پر باطل کی راہ پر چل پڑے، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی اور یہ بھی ہے، اور ان فرقوں کے یہاں ایک چیز بہت واضح طور پر پائی جاتی ہے، ان کے ہاں بہت ساری چیزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اذکار کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، دنیا بھر کی ساری چیزوں کا اہتمام، لیکن آپ دیکھیں گے کہ توحید بعد میں ہے اور سنت کا اہتمام ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ تو یہ جو فرقے پورے طور پر ہٹ گئے، کیا ایسا کوئی راستہ سلف کا تھا کہ ہم اس کو تھوڑا بھی ڈیلے کریں؟ اس کو ہم دلیلوں سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا کلمہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ توحید اور منہج سب سے پہلے، توحید اور منہج سب سے پہلے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کے اندر توحید کا اعلان ہے اور رسالت کا اعلان ہے۔ رسالت یہ راستہ ہے، رسالت کیا ہے؟ یہ راستہ ہے، تو توحید کے ساتھ ہی رسالت جڑی ہوئی ہے، اور رسالت کا اقرار ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اب اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر نہیں چلے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا یا انہوں نے خود ہی اس بات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جماع الدین اصلانی، جماع الدین اصلانی، دین کا خلاصہ نچوڑ دو جڑیں، دو اصول ہیں، دو بنیادیں، اللہ یعبد الا اللہ و اللہ یعبد الا بما شرع، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اللہ کی عبادت صرف اسی راستے سے کی جائے جو اللہ نے مشروع کیا ہے۔ یہ دین کا خلاصہ ہے، دین کا نچوڑ ہے، دو لفظوں میں۔ دین اسلام توحید کا نام ہے اور دین اسلام اللہ کی شریعت کے مطابق، دین شریعت کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ ایک توحید ہے، دوسرا منہج، ایک توحید ہے، دوسرا راہ رسول ہے، ایک توحید ہے، دوسرا منہج رسول ہے، تو اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام شریعت نازل ہوئے، ان احکام شریعت کی تاریخ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز کا حکم معراج میں آیا ہے کہ نہیں؟ نماز کا معراج میں آیا، اور دونوں طرح کی باتیں، یعنی اوامر کی بھی اور ایسے ہی مناہی کی بھی، دونوں پہلوؤں پر آپ غور کریں۔ اس کی تاریخ ملتی ہے۔ رمضان کا روزہ کس سن میں فرض کیا گیا؟ زکوٰۃ کی فرضیت کس سن میں ہوئی؟ ساری باتیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ حج کی فرضیت کس سن میں ہوئی؟ 6 ہجری، 9 ہجری وغیرہ ساری باتیں، اور 2 ہجری روزے کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت۔ مثال کے طور پر حرمت، شراب کی حرمت کس سن میں نازل ہوئی؟
لیکن کیا توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کی بھی کوئی تاریخ ہے کہ سن فلاں سے توحید پر عمل کریں گے، سن فلاں سے سنت کو پکڑیں گے، سن فلاں سے صحابہ کے راستے پر چلیں گے؟ ایسی بھی کوئی تاریخ ہے بھائی؟ کوئی تاریخ نہیں ہے نا، وہ اول ہے۔ تو احکام بعد میں اترے، فرائض بعد میں اترے، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، شراب کی حرمت بعد میں، زنا کی حرمت، فلاں 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 چیزیں فلاں فلاں وقت اتری، لیکن التوحید اول واجب و آخر واجب، توحید سب سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل ساتھ میں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ ہو تو توحید کی جو اولین دعوت ہے وہی صحیح معنوں میں نہیں آ سکتی، اس لیے اسے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے کہ جو نئے اور باطل راستے آئے اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو کرنا پڑے گا اس میں یہ بھی موجود ہے کہ جیسے ہمارے اسلاف نے، حضرات صحابہ کرام نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جابر نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے، عثمان غنی نے، علی بن ابی طالب نے، ان سب لوگوں نے، اور یہ مثال ہے بطور مثال، بقیہ سارے صحابہ کرام بالترتیب اس کے اندر شامل ہیں، ان اصحاب کرام نے اور ان کے نقش قدم پر چل کر تابعین تبع تابعین نے جیسے باطل مناہج کا رد کیا ویسے ہی باطل مناہج کا رد کیا جانا ضروری ہے، تب ہم اس سے بچ پائیں گے۔ خیر کی خیریت واضح کرنا ضروری ہے اور باطل کا بطلان واضح کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ سَيَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ۔ ہر دور میں امت کے عادل، علم والے، امانت دار، سچے علماء اس دین کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، اسے گلے لگائیں گے، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، اس دین سے غلو کاروں کی تحریف کا خاتمہ کریں گے۔ وانتحال المبطلین، باطل پرستوں کی کاٹ چھانٹ کو نکال کر کے باہر کریں گے، تراش خراش کو نکال کر کے باہر کریں گے۔ وتاویل الجاہلین، اور جاہلوں کی منمانی کا خاتمہ کریں گے۔ منمانی تعویل یعنی منمانی، اس کا معنی نکالنا جو جاہلوں نے نکال رکھا، خاتمہ کریں گے۔ تو ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر خلف میں یہ کام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی۔ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ آپ کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے میرے بھائیوں جہاد کا جھنڈا اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے کہ نہیں، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور کیا کیا تھا ان لوگوں نے ارتداد کا راستہ کھول دیا تھا، مرتد ہونے لگے، اسلام چھوڑ دیں گے، محمد تھے تو ٹھیک ہے، انہوں نے حالات ایسے بنا دیے تھے کہ ہمیں اسلام لانا پڑا اور اب ہم ہٹ جائیں گے اسلام سے، مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ٹھان لی۔ اس کے لیے کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے بتائیے؟ ارتداد کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ زکوٰۃ کے انکار کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ آج کتنے مقدسات کو اور کتنی شریعت کے بنیادی عوامر کو پامال کرنے کی باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سب کس نام پر؟ مصلحت کے نام پر، جبکہ کوئی مصلحت نہیں۔ مصلحت تو دین ہے، مصلحت تو توحید ہے، مصلحت تو سنت ہے، مصلحت تو قرآن ہے، مصلحت تو صحابہ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ مصلحت کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، اسی نام پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی، میرے بھائیوں آپ دیکھیے کتنے مسائل کھڑے ہوئے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خاموشی اختیار کی؟ آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی، اور وہ ہمت کوئی نہیں کر سکا کہ عمر بن خطاب کے سامنے بات کر سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب وغیرہ کے جو واقعات ہیں سیرت میں بہت سارے، حضرت علی بن ابی طالب کو آپ دیکھیے، وہ خود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا ابو الحیاج، میں بھی تمہیں اس کام کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام تھا اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ جاؤ جہاں بڑی اونچی اونچی قبریں بنی ہوئی ہوں، پکی قبریں، اسے توڑ کر کے، مجسمہ بنا ہو اسے توڑ کر کے برابر کر دو۔ میں ابو الحیاج تمہیں اسی کام کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں جس کام کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا۔ یہ کام ہوا کہ نہیں ہوا؟
اور یہ تو شرک کی بات ہو گئی. بدعت کی بات آپ دیکھیں, بدعت, اور یہ سب یاد رکھیں کہ نئے راستے سب بدعت کے راستے ہیں. نئے راستے سب بدعت کے راستے ہیں. اس کی درجہ بندی ہو سکتی ہے, لیکن بدعت میں سب مشترک. رافضیت بدعت, خارجیت بدعت ہے, عقلانیت بدعت ہے, صوفیت بدعت ہے, انکار حدیث بدعت ہے, توہین صحابہ بدعت ہے, علم اور اہل علم کی تنقیص کرنا بدعت ہے. ایسے ہی ولاۃ امور, مسلم حکمرانوں کے خلاف میرے بھائیوں بغاوت کا جھنڈا اٹھانا, زبان قلم سے اس کو بڑھاوا دینا, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعت ہے. سب ساری چیزیں بدعت. عقیدے کی ساری بدعتیں ہیں, عمل کی بدعتیں اس کے علاوہ لمبی چوڑی ہیں بہت ساری. ان تمام پہلوؤں پر آپ یاد کریں کہ صحابہ نے مستقل کام کیا ہے کہ نہیں کام کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ عملی بدعت کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ کوفہ کی مسجد میں 100 تسبیحات, 100 تحلیلات, 100 تکبیرات کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ اگر اس کی تردید نہ کرتے تو آج اس کا چلن اتنا چل رہا ہے, آج دلیل کے ساتھ اس کا چلن عام ہو جاتا. لیکن یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ بدعت کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. بدعت نیا راستہ ہے, شجر ممنوع ہے, سنت کے خلاف بدعت, سنت کے خلاف نفس پرستی ہے. ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ ان کے خلاف کھڑے ہو کر کے ان کے باطل شبہات کا رد کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت علی بن ابی طالب کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیا 6000 لوگوں نے. آپ نے اس سے پہلے بھی اس ساری تفصیلات کو پڑھا ہے. 6000 لوگوں نے بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیا, الگ ہو گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے, میرے ساتھیوں بھائیوں, کیا جا کر کے انہوں نے ان کے شبہات کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ ان کی تردید کیا نہیں کی؟ اس طریقے سے ہی ہم جدید مناہج سے بچ سکتے ہیں. نئے راستوں سے بچنے کے لیے بچاؤ کے سورسز کو پکڑنا ہوگا. بچاؤ کی تدبیریں جو ہیں وہ تدبیریں کرنی ہوگی, اور اس کا راستہ یہی ہے ہمیشہ علم کا راستہ. خالص توحید کا, سنت کا علم, منہج سلف کا علم رکھنے والے اداروں, پروگراموں, علماء, علمی حلقات, علمی مجالس, ان سے وابستہ ہو کر کے پورے طور پر جو ایک دم خالص منہج کی رہنمائی کرنے والے ہمارے علماء ہیں, ان سے ہمیں وابستہ ہونا ہوگا. ہم شیخ صالح فوزان بن فوزان سے کیوں وابستہ ہو گئے؟ ان کی کتابیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کے دروس کا سلسلہ ہم نے کیوں پکڑا ہے؟ تاکہ ہم ان جدید مناہج سے اور اس کے اندر جو خلل پایا جاتا ہے اس کی حقیقت سے واقف ہو جائیں, تاکہ اپنے آپ کو ان تمام راستوں سے بچائیں. تو باطل مناہج سے, جدید مناہج سے بچاؤ کا راستہ یہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے سنجیدہ ہو جائیں. کسی بھی صورت میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ اس کے علاوہ نہیں ہے. علم اور اہل علم کا ہی راستہ ہے. خالص منہج کا علم جہاں ہے, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے وہ دعوتی ادارے ہوں, چاہے وہ علمی حلقات ہوں, چاہے وہ مجلسیں ہوں, چاہے وہ جمعے کے خطبات ہوں, چاہے وہ پروگرامز ہوں, چاہے وہ خالص منہجی کتابیں ہوں, خالص منہجی تحریریں ہوں, ہم اپنی امت کی چوٹی کے جو علماء ہیں ہم ان سے وابستہ ہو کر کے ہی اپنے صحیح منہج کی حفاظت کر سکتے ہیں اور باطل مناہج سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ اس کا خلاصہ ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آگے جو سوال ہے, سلف بدعتیوں سے کیسے بچتے تھے, ان سے کیسے دور رہنا پسند کرتے تھے. اس سلسلے میں تو بہت سارے واقعات, یعنی بہت سارے اقوال ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ سلف بدعتیوں سے کیسے بچتے تھے. سلف بدعتیوں سے بچنے کے سلسلے میں, اور یہاں یاد رہے کہ یہ جو بدعتیوں کی بات کہی گئی ہے یا سلف کی بدعتیوں سے بچنے کا جو مسئلہ ہے, یہ دونوں پہلوؤں پر ہے. یعنی ایسی بدعتیں جو عقیدے کی بدعت ہیں, جو بڑی بدعتیں ہیں, جو مکفرہ بدعتیں ہیں, اور ایسی بدعتوں سے بھی تعلق ہے جن کا تعلق چھوٹی بدعتوں سے ہے. چھوٹی بدعتوں سے ہے یعنی عملی بدعتیں ہیں. ان بدعتوں میں آدمی گنہگار ہوگا, فاسق ہوگا, لیکن اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہو جائے. یہ دونوں ہی بدعتیں ہیں, عملی بدعتیں اور عقیدے کی بدعتیں, کفر تک لے جانے والی بدعتیں اور فسق اور بدعملی تک لے جانے والی بدعتیں, دونوں اس کے اندر شامل ہیں. لیکن سلف صالحین کی سیرت میں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین کی سیرت میں
جو باتیں ہم اس حوالے سے پڑھتے ہیں وہ عقیدے کی بدعتیں ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے چند بدعات کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے. چند بدعات کا ذکر کیا. ساری بدعتیں کیسی ہیں؟ یہ ساری بدعتیں عقیدے کی بدعتیں ہیں. عقیدے کی بدعتیں ہیں. یہ عمل کی بدعتیں نہیں ہیں کہ نظر انداز کر دیا جائے، معمولی سمجھا جائے، بلکہ یہ بدعتیں عقیدے کی بدعتیں ہیں. ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا ہے، حضرت علی بن ابی طالب کے اوپر خلافت کا حق حضرت علی کا تھا اور ان تینوں صحابہ نے چھین لیا ہے، آپ بتائیے اس کا تعلق عقیدے سے ہے کہ نہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کتاب و سنت کا، اور سارے صحابہ بھی متفق تھے. حضرت علی بن ابی طالب جن کا نام لے کر کے یہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی خود اس بات کے کبھی قائل نہیں رہے. کبھی اس بات کا کوئی ایک چھوٹا سا ثبوت نہیں فراہم کر سکتا کہ حضرت علی نے کبھی یہ کہا ہو کہ میرا حق چھینا گیا ہے، نعوذ باللہ. کبھی نہیں. وہ خود بیان کرتے تھے کہ امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، ان کے بعد عثمان ہیں، ان کے بعد اپنا نام لینے کے لیے اگر کوئی آپ سے کہتا بھی تو آپ کہتے میں تو ایک انسان ہوں سارے انسانوں میں سے، میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان انسان ہوں، بس ایک بندہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میرا نام کیوں لیتے ہو؟ یہ حالت تھی ان کی. لیکن لوگوں نے، اب بتائیں اس کا تعلق عقیدے سے کہ نہیں عقیدے سے؟ خروج کا مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں تعلق رکھتا ہے؟ کسی کی جان مال آبرو پر حملہ کرنا کیا ہے یہ؟ اس کو اسلام سے باہر نکالنے کی وجہ سے. یاد رہے، ایک ہے آدمی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے کسی کی جان لے لیتا ہے، وہ ایک عمل ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، قتل کا گناہ ہے. لیکن یہ جو خروج ہے، خارجیت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تکفیر کے نتیجے میں ہے. ان کو کافر سمجھ کر کے ان کی جان مال کو حلال سمجھا جاتا ہے. یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ سے بڑھ کر کے عقیدے کا فساد ہے. تو یہ باتیں بہت بنیادی ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیسے دور رہتے تھے؟ دور رہتے بھی تھے اور دور رہنے کے لیے لوگوں کو کہتے بھی تھے. اس حوالے سے چند باتیں اس سے پہلے بھی بہت پہلے حلقوں میں آ چکی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف اہل بدعتیوں سے خود بھی آگاہ رہتے تھے، ان کی ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اگر کوئی بدعتی آتا جس کے بارے میں وہ جانتے کہ اس کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات کہنا ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے آدھی بات بھی تمہاری نہیں سننا ہے. کلمہ کہتے تھے، ولا نصف کلمہ، آدھی بات بھی نہیں سننا ہے. اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے. صحابہ کرام اور تابعین خود بھی عمل کرتے تھے ان باتوں پر، یعنی دوری اختیار کرتے تھے اہل بدعت سے، اور اپنے شاگردوں کو اہل بدعت سے دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے. لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تخالطوہم، اہل بدعت کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ نہ گھلو ملو، ان کے ساتھ سفر نہ کرو، ان کے ساتھ ایک راستے میں اکٹھا مت ہو. اس حوالے سے اتنی تاکید ہے کہ کہتے ہیں وَلَا تُمَكِّنْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مِّن سَمْعِكَ، اپنے کان کو کسی بدعتی کے حوالے نہ کرو، فَيُدْخِلْ فِيهِ أَهْوَاءَكَ، کہ وہ تمہارے کانوں میں اپنی بدعتوں کو داخل کر دے، کہ پھر کان کے راستے سے دل کی گہرائی میں بدعت اتر جائے اور پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے. اس حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات ہیں، تاکیدات ہیں، جو انشاءاللہ اقوال سلف میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے. بستہ بستہ ایک ایک قول کو بہت تفصیل سے پڑھیں گے. اور میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر بہت سارے تابعین سے، حضرت حسن بصری سے، حضرت ابو قلابہ سے، اور دیگر بہت سارے امت کے ائمے، امت کے اسلاف کے بڑے بڑے ائمہ سے ان کی تصریحات، ان کے اقوال موجود ہیں. تو بہرحال یہ جو سوال ہے کہ بدعتیوں سے بچنے کے لیے کیسے دور رہنا پسند کرتے تھے، ایسے ہی دور رہنا پسند کرتے تھے. ان کی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. مجلسیں ضروری نہیں کہ ایسے فزیکل لگ رہی ہوں، آج مجلسوں کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ میرے بھائیوں سوشل راستوں سے بڑھ چکا ہے. سوشل راستوں سے یعنی سوشل میڈیا کے راستوں سے آدمی بہت کچھ صبح شام سنتا رہتا ہے، بہت کچھ اشتہارات یعنی لکھا ہوا پڑھتا رہتا ہے. بہت ساری چیزیں اس طرح سے پھیلائی جاتی ہیں کثرت سے
کہ آدمی نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں باطل بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ہی زیادہ ضرب برق، بہت زیادہ ملمہ سازیوں کے ساتھ اس چیز کو عام کیا جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کتنے اخوانیوں کے بارے میں میں آپ سے خاص طور پر ذکر کروں کہ اخوانیوں نے اس حوالے سے جتنی کوششیں کی ہیں شاید کسی نے اس دور میں اتنی کوششیں کی ہوں۔ کس سلسلے میں؟ انہی نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، ایمان کے نام پر، ایمانی غیرت کے نام پر، ایمان کے حماس کے نام پر، یعنی جذبے کے نام پر، اور دنیا سے منکرات کا خاتمہ کرنا ہے، برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، حق کی آواز بلند کرنی ہے، باطل کی سرکوبی کرنی، اس نام پر نوجوانوں کو ورغلانے کا کتنا کام کیا ہے ان اخوانیوں نے، تکفیریوں نے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ الحمدللہ علماء نے اس سلسلے میں بے مثال کوششیں کی ہیں، کھل کر کے لکھا ہے، کھل کر کے اپنی زبان سے امت کے سامنے اس حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں کہ کیسے یہ لوگ نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، نوجوانوں کی جتھا بندی کرتے ہیں، نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک بڑا کام جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ امت کے جو سلف کے منہج کے حامل علماء ہیں ان سے اور ان کی مجلسوں سے دور کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ رکاوٹ کا حصہ ہے ان کے یہاں۔ ان کے مشن میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ امت کے سلفی علماء کی مجلسیں، ان کی تحریریں، ان کے بیانات، ان کے سوالات کے جوابات، ان کے فتاوی، یہ ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، اس لیے وہ امت کے سلفی علماء سے، ان کی مناہج، ان کے مجلسوں سے، ان کی کتابوں سے دور کرنے کا سب سے بڑا کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اہل بدعت سے بچنے کے لیے یہی کرنا ہوگا۔ سلف جیسے اہل بدعت سے دور رہا کرتے تھے۔ ایک بات خاص طور پر ہمیں یاد رکھنا ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں ہے نا جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں سلفی منہج جانتا ہوں، سنت کو جانتا ہوں، بدعت کیا ہے اس کی حقیقت سے بھی واقف ہوں، اب مجھے چل کر کے بدعتیوں کے بیچ میں کام کرنا چاہیے تاکہ ان کو بدعتوں سے دور کروں۔ یہ قدم اٹھانا غلط ہے، اور بہت غلط ہے، اور غلط کیوں ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ بھائی ہم حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم ابو قلابہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ بطور مثال ہم ان کے علاوہ صحابہ کرام کا بھی تذکرہ اس سے پہلے آیا۔ آپ سوچیے کہ اگر یہ بڑے بڑے ائمہ کسی بدعتی کی تھوڑی سی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود، تو آپ بتائیے کہ ہمارا یہ اقدام صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ڈرتے تھے کہ کہیں وہ اپنی بدعت ہمارے دل میں نہ ڈال دے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، تو ہمیں کتنا بچنا چاہیے میرے بھائیوں؟ یہ قدم بہت غلط ہے کہ ہم چلے جائیں اور لوگوں کو بدعت سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات بھی سلف کے اندر موجود ہیں، امت کے ائمہ اور علماء کے ہاں موجود ہیں، جنہوں نے کوشش کی، جبکہ وہ بڑے ائمہ تھے، علماء تھے، بسا اوقات انہوں نے کوشش کی کہ بدعت سے لوگوں کو آگاہ کر دیں گے، نکال دیں گے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بدعت میں ملوث ہو گئے، بدعت نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہماری ذمہ داری سب سے پہلے یہ بنتی ہے اپنے آپ کو سیو کریں، اپنے آپ کو باطل راستوں سے بچائیں اور راہ سلف پر مضبوطی سے قائم رکھیں۔ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا سوال ہمارے سامنے ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کسی بھائی نے کہا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ طلبہ منہج کی کتابوں میں بہت خشکی محسوس کرتے ہیں، یا اس کا علم مبتدی طالب علم کے لیے غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایسے طلبہ کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ ہم سب نصیحت کے محتاج ہیں، لیکن پھر بھی جو نصیحت ہمیں اپنے بڑوں سے ملی ہے، کتاب و سنت کے علماء سے، سلف سے، وہ نصیحت آپ کے سامنے اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی رکھنی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے پیچیدہ،
یہ بھی نیا راستہ ہے۔ یہ جو سوال میں بات کہی گئی ہے نا کہ منہج کے موضوع میں خشکی محسوس کرتے ہیں، یہ بھی نیا راستہ ہے، یہ سلف کا راستہ نہیں ہے، قرآن کا، سنت کا، قرآن و سنت کے علم رکھنے والے صحابہ تابعین کا راستہ نہیں ہے۔ ایک شخص کو توحید میں خشکی کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستے پر چلنے کی بات کرنے میں، پڑھنے پڑھانے میں خشکی کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کیسے زندگی گزارتے تھے، ان کا طریقہ عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں، سلوک میں، عبادت میں کیا تھا، اس کو پڑھنے پڑھانے میں خشکی کیسے محسوس ہو سکتی؟ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے، آپ نے اس سے پہلے پڑھا۔ یہ محمد بن سرور نائف زین العابدین نے ایسی بات کہی تھی، اور یہ اخوانیوں کا، سروریوں کا ہے نا، یہی معاملہ ہے میرے بھائیوں، ان کا یہی معاملہ ہے کہ وہ سنت پر چلنے، اس کو پڑھانے، اس کی اہمیت پر ہے نا، اور سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین کیسے سنت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس طرح کی باتوں پر وہ توجہ دینا غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ خشکی اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے علاوہ کوئی موضوع بہت زیادہ دلچسپی کا بن گیا ہو نوجوانوں کے یہاں۔ اس نقطے کو اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ خشکی توحید میں، سنت میں، کیا کہا؟ منہج کی کتابوں میں بہت خشکی محسوس کرتے ہیں۔ منہج کی کتابوں میں جو لوگ خشکی محسوس کرتے ہیں وہ کسی غیر منہجیت میں دلچسپی محسوس کرتے ہوں گے۔ یہ حتمی ہے، لازمی مسئلہ ہے۔ اور جس کسی ساتھی کے بارے میں آپ یہ جانتے ہوں، کسی بھائی کے بارے میں جانتے ہوں کہ وہ ہے نا منہج کی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے میں خشکی محسوس کرتا ہو، امکان اس بات کا زیادہ قوی ہے کہ کسی اور طرف اس کا رجحان و میلان ہو۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ کسی اور موضوع سے اس کو دلچسپی ہو، اس وجہ سے وہ منہج کی کتابوں سے خشکی محسوس کرتا ہے۔ یا تو وہ بالکل ہی مطلب اسے اسی طرح کی کوئی رہنمائی کی گئی ہو کہ آپ کو ابھی منہج وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز روزہ کرتے رہیں، اتنا کافی ہے آپ کے لیے، اس طرح کی بات مثال کے طور پر کسی کو بتائی گئی ہو تو ہو سکتا ہے اس کو خشکی محسوس کرتا ہو۔ ورنہ میں شروع میں آپ سے ذکر کر آیا ہوں، اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ آیا اس سے پہلے کے سوالات کے شروع والے سوال کے ضمن میں، کہ دیکھیے یہ تو آغاز دین ہے، آغاز اسلام ہے، اصل اسلام ہے، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت آغاز ہے کہ نہیں آغاز ہے؟ یہی تو بتانا ہے منہج کا مطلب کیا ہے۔ منہج کا مطلب راستہ رسول کا کیا ہے، راستہ رسول کے صحابہ کا کیا ہے، راستہ رسول کے صحابہ کے بعد تابعین کا کیا ہے، اسی راستے کو منہج کہتے ہیں۔ ہم اگر منہجی باتیں کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اگر اس میں خشکی محسوس ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر یہ بات کہی جائے کہ بھائی خارجیت کا راستہ غلط ہے، خارجیت کا راستہ غلط ہے کیونکہ یہ راستہ نبی کا نہیں، یہ راستہ صحابہ کا نہیں، یہ راستہ تابعین کا نہیں، یہ راستہ تبع تابعین کا نہیں۔ رافضیت غلط ہے، باطل ہے کیونکہ رافضیت آل بیت رسول کا نام لے کر کے سارے صحابہ کرام کی تکفیر کرنا، ان کو دین اسلام سے باہر نکالنا، مثال کے طور پر یہ غلط ہے، باطل ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو بتائیں یا ہمارے علماء اس کی رہنمائی کریں اور ہمیں یہ موضوع خشک لگتا ہے تو پھر آپ سوچیے کہ کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ خشک کیسے لگتا ہے؟ کیا ہمیں یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے؟ کیا ہمیں اس راستے کو نہیں سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تابعین نے حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا مانا ہے، عمر بن خطاب کو دوسرا، عثمان غنی کو تیسرا، حضرت علی کو چوتھا، اور ان خلفائے ثلاثہ کی خلافت بالکل برحق ہے، علی منہاج النبوہ ہے، اور چوتھے نمبر پر اسی منہاج النبوہ پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ تو خشکی کیسے میں کیا اس کو نہیں جاننا چاہیے؟ اس پر بات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس پر بات نہیں ہونی چاہیے کہ اب جو لوگ حضرت علی کو پہلا درجہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی وصیت کے مطابق ان کو سب سے پہلا خلافت کا حقدار مانتے ہیں، ایسا وہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے، باطل ہے، کیا ہمیں یہ نہیں جاننا چاہیے؟ ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی مثال کے طور پر آج امت کے اندر جو بدعتیں چل رہی ہیں، جو راستے سنت کے راستے کے علاوہ، صحابہ تابعین کے راستے کے علاوہ نیا راستہ چل رہا ہے، ان راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام پر کے خلاف
तो ऐसी बातें की जाती हैं जिनसे उनकी तनकीस होती है। क्या हमें इस बात को नहीं जानना चाहिए? ये तो जड़ है। ये क्या है? इस्लाम की जड़ है। अगर सहाबा का एतबार खत्म कर दिया गया तो पूरा इस्लाम गैर मोतबर हो जाए। सारी बातें करने का फायदा क्या बाकी बचेगा? जब सहाबे किराम के बारे में तनकीस की बात अगर करने वाले कर रहे हैं और उसके बारे में अगर हम आगाही ना हासिल करें या इस तरह की मौज़ूआत से खुशकी महसूस करें, यानी खुशकी का मतलब यही है कि दिलचस्पी नहीं लगती उसके अंदर, उसको पढ़ने में मजा नहीं आता है, अगर ऐसा लगता है तो आप बताइए कि फिर कितना खतरनाक मसला है। फिर आप दीन के दीगर मसाइल में जहां सहाबा का नाम लेते हैं, सहाबा के हवाले देते हैं, उन सहाबा के हवाले देने का कोई फायदा होगा? वो सहाबा तो पहले ही गैर मोतबर हो चुके हैं। वो सहाबा क्या हो चुके हैं? गैर मोतबर हो चुके हैं। अबू हुरैरा को कोई गैर मोतबर करार दे, हजरत मुआविया को गैर मोतबर करार दे, राफिजियों ने पूरे तौर पर अबू बकर, उमर, उस्मान को और सारे सहाबे किराम को काफिर करार दिया है। अगर हम इस तरह की बातों को हम ये समझते हैं कि खुशकी है, तो हकीकत ये है ना कि कहीं दूसरी तरफ दिलचस्पी है, और या तो फिर उसे इस मनहज के मौजू से कहीं ना कहीं या तो हम कह सकते हैं कि किसी ने नफरत दिला दी हो, या ऐसा हो सकता है कि उसे सेकेंडरी बतला दिया हो। इसे जानने की जरूरत नहीं है, इसका टाइम बाद में आएगा। इसका टाइम बाद में नहीं आएगा, यह सबसे पहले है। इसके बाद ही नमाज, इसके बाद ही रोजा, इसके बाद ही फराइज। पहले अल्लाह की तौहीद और रास्ता दीन का क्या है, दीन हासिल करने का सोर्स क्या है, दीन लेने का, दीन का इल्म लेने का मर्जा और मस्तर, उसका सरचश्मा क्या है। अगर हम इसी को ना समझें तो आप बताइए कि बकिया दीन की बातें लेने का फायदा क्या होगा। उसका सोर्स पहले जानने की जरूरत है। और ये मनहज जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसका माना वही बहुत सीधा सा माना है, रास्ता नबी का क्या था दीन के मामले में, रास्ता नबी के सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन का क्या था दीन का, उसी रास्ते पर हमें चलना। तो बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि ये जो मसला है, जो फिक्र आई है कि मनहज से खुशकी महसूस करते हैं, उन्हें, उन भाइयों को, उन अजीज़ों को, नौजवानों को नसीहत यही है कि अल्लाह वास्ते उसूलों को समझने की कोशिश करें, उसूलों को समझने की कोशिश करें। एक तबका ऐसा भी है दुनिया के अंदर, ऐसे फिरके भी हैं जो कुफ्र में, मतलब शिर्क में डूबा हुआ है, शिर्क में डूबा हुआ है, बिदात में डूबा हुआ है। उसको तौहीद के मौजू से दिलचस्पी नहीं है, उसको सुन्नत के मौजू से दिलचस्पी नहीं है सही मानों में, और उसके झंडे सबसे ज्यादा ऊंचे हैं, उसके कुमकुमे सबसे ज्यादा चमकीले हैं, उसके नारे सबसे ज्यादा ऊंचे हैं, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत का, नबी से मोहब्बत का सबसे बड़ा दावेदार है। तो आप बताइए कि इस तबके को अल्लाह की तौहीद से दिलचस्पी नहीं है, नबी की सुन्नत से दिलचस्पी नहीं है, पूरे तौर पर शिर्क और बिदअत में डूबा हुआ है। आप बताइए कि उसकी जिंदगी के आमाल का क्या होगा। ये फिक्र कितनी खतरनाक है। आज यही तो सारे बातिल परस्तों का मामला है। वो कहते हैं कि भाई तौहीद की और क्या नाम है इसकी, मनहज की बात आप न करें। अगर आप तौहीद की बात करेंगे, मनहज की बात करेंगे तो इसे इंतशार पैदा होगा, लोग कट जाएंगे। मनहज की बात करेंगे तो सब कटेंगे, राफजी कटेगा, शिया कटेगा, है कि नहीं, सूफी कटेगा, अकलानी कटेगा, अंधा मुकल्लिद कट जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही एतजाल वाले कट जाएंगे, तौहीन सहाबा करने वाले कट जाएंगे, इहानत रसूल करने वाले कट जाएंगे, सबके सब कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। इसलिए आप इस मौजू पर बात ना करें। तो ये मसला बड़ा खतरनाक है, ये सबसे ज्यादा दिलचस्पी का मौजू है। अगर अल्लाह की तौहीद से दिलचस्पी ना हो और नबी के रास्ते से दिलचस्पी ना हो तो फिर किस चीज से दिलचस्पी एक मुसलमान को होनी चाहिए। अमल बाद में, पहले रास्ता हमें जानने की जरूरत है। खवारिज से ज्यादा इबादत गुजार कौन हो सकता है, लेकिन उनका मनहज बिगड़ा हुआ था कि नहीं बिगड़ा हुआ था? मनहज बिगड़ा हुआ है और इबादत इतनी की पेशानी पर सजदे के गड्ढे बने हुए हैं, पूरी रात जागकर इबादत करते हैं, यह हालत है। लेकिन रास्ता खुरूज का, हजरत अली बिन अबी तालिब के खिलाफ बगावत करके अलग हो गए, उनको अमीरुल काफिरीन समझ रहे। मनहज सबसे पहले है। आप बताइए कि वो नमाजों के गट्टे, वो सजदे के निशानात,
اور رات جاگنے کی وجہ سے چہروں پر تکان کے اثرات، وہ شب بیداری، کیا ان کے کام آ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ اس لیے منہج سب سے پہلے ہے، اس سے دلچسپی سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر اس سے دلچسپی نہیں ہے، خشکی لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو منہج سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سے دلچسپی اور شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ منہج کی مجلسوں سے جڑنے کے بعد، منہج کی کتابیں پڑھنے کے بعد، امت کے اسلاف صحابہ تابعین کے منہج سے متعلق ان کے اقوال فرمودات کو پڑھنے کے بعد یہ خشکی ختم ہو جائے گی، دلچسپی اتنی بڑھ جائے گی کہ آدمی اپنی زندگی کے صبح و شام کی خیر منانے لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاقبت اچھی کر دے، ایسا نہ ہو کہ محنت مشقت سب ضائع ہو جائے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ چند سوالات تھے، کچھ سوالات مجھے لگتا ہے کہ آواز میں بھی ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا پچھلے والے حلقے سے متعلق، اس میں حضرت شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے جواب کے ضمن میں یہ بات آئی تھی، غیر مسلموں کے سلسلے میں کہ غیر مسلموں سے ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے۔ تو بات آئی تھی کہ غیر مسلموں سے تعامل کو اور اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا دائرہ کتنا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور کس چیز کو رواداری کہتے ہیں، اور کس چیز کو ولا اور برا کے اعتبار سے ہم ایک اصولی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اس کو اچھے سے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے ہمیں سمجھایا تھا۔ اس میں بات آئی تھی کہ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کفار سے لین دین کرنا، کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا، ان کے ہاں ملازمت کرنا، یا مسلمانوں کا کسی غیر مسلم کو ملازم رکھنا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ انسانی زندگی کی مصلحتیں ہیں، انسانی زندگی کی ضروریات ہیں، ہے نا۔ آپ اس کے ہاں کام کریں، وہ آپ کے ہاں کام کریں، وہ آپ اس کو مزدوری دیں کام کر کے، ہے نا، وہ آپ کو مزدوری دے کام کے بدلے میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ گھروں اور دکانوں وغیرہ کو کرائے پر دینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم انہیں اپنی دکانیں کرائے پر دیں، ہے نا، وہ ہمیں اپنی دکانیں اور گھر کرائے پر دیں، اس میں بھی کوئی، اس تبادلے کا بھی کوئی تعلق عقیدے سے نہیں ہے، یہ رواداری کا حصہ، انسانی مصلحتیں، یہ برا ولا اور برا کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے کسی ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو کوئی گھر یا دکان مثال کے طور پر کرائے پر دیا جائے اور وہ اس کے اندر اپنے عقیدے کے مطابق، جو اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے مطابق اگر وہ مورتیاں لا کر کے مثال کے طور پر رکھتا ہے اور اپنے اعتبار سے اور اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے مثال کے طور پر، تو ایسے شخص کو کرائے پر گھر دکان وغیرہ دینے کا کیا حکم ہے؟ بات وہیں واضح ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر اس سوال کے جواب کے ضمن میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ جتنی باتیں ہم نے اس سوال کے جواب میں پڑھی ہیں، اس ضابطے میں، اس دائرے میں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگر کوئی مسلم کسی غیر مسلم کو کرائے پر دکان مکان دے سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے ساتھ آپ سے کرائے پر گھر دکان مکان لے رہا ہے۔ ایسا تھوڑی کہ آپ سے کرائے پر لے رہا ہے تو وہ اپنے ایمان سے بھی یا اپنے عقیدے سے بھی وہ دستبردار ہو رہا ہے۔ لازمی بات ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، اس کا جو اپنا عقیدہ ہے کفریہ شرکیہ، اس کے مطابق ہی وہ اس گھر کے اندر رہے گا، اس کے مطابق ہی آپ کی دکان میں رہے گا وہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم کسی غیر مسلم کی دکان میں اگر رہیں گے تو قرآن کریم لا کے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے، دینی کتابیں لا کے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ایسے وہ جو اس کا جو اپنا عقیدہ ہے کفریہ شرکیہ، اس کے مطابق وہ مورتی جو اس کے پاس ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پورٹیبل، یہاں وہاں لے جانے والی، یعنی چھوٹی سی، تو ایسا وہ رکھے گا جیسے رکھتا ہے۔ اگر اسی حد تک اگر کوئی وہ رکھتا ہے اپنے عقیدے کے مطابق، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو معلوم ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق مورتی رکھے گا، پوجا پاٹ کرے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ایک مسلمان کسی غیر کو پورے طور پر شرک کا کاروبار کرنے کے لیے دکان دے دے، شرک کا کاروبار کرنے کے لیے مکان دے دے،
मूर्तियां बेचने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए उसे दे दे, मंदिर बनाने के लिए अपना घर दुकान मकान मिसाल के तौर पर दे दे। यहां जो है ना मामला आता है, ये किसी मुसलमान के लिए ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन रहा ये कि हम उनको रहने के लिए किराए पे दे रहे हैं, कोई दूसरा कारोबार करने के लिए वो दुकान ले रहा है और उसके अंदर अपने अकीदे के मुताबिक छोटी सी मूर्ति रखा हुआ है तो रखा हुआ है। हम लोग तो यहां बात कर रहे हैं, इस्लामी हुकूमतों में निजाम ये था कि जिन गैर मुस्लिमों को इस्लामी हुकूमतों में रहने की परमिशन हुआ करती थी, जिनको जिम्मी कहा जाता था, मुआहद कहा जाता था, जो हाकिम के निज़ाम और उसकी मंजूरी से इस्लामी मुल्क में रहते थे, उन्हें भी इस बात की इजाज़त थी कि वो जो कुछ भी अपने धर्म और अकीदे के मुताबिक करना चाहते हों वो दरवाज़ा बंद करके अंदर करें, आलानिया जाहिर करके उन्हें अपने धर्म के शिआर को लोगों के सामने नहीं लाना है। समझ रहे? कोई त्यौहार वो आलानिया नहीं करेंगे, उन्हें जो करना है अपने घरों के अंदर करें, जो करना है अपने मकानों के अंदर करें। इस्लामी निज़ाम का मामला था। तो बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर वो अपनी पूजा पाठ के हिसाब से अगर कोई छोटी सी मूर्ति रखे हुई है तो रखे हुई है, हमारे आपके दुकान मकान पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपके अकीदे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके किराए पर देने के जवाज पर कोई फर्क, अदम जवाज की कोई बात नहीं आएगी, उसके हुक्म पर, जवाज के हुक्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम जानते पूछते भी कि इस काम के लिए, तो मेरे भाइयों एक मुसलमान अगर शराब की दुकान खोलता हो तब भी आपके लिए किराए पर देना जायज नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो मामला इसका नहीं है, मामला यह है उसूलों का, ज़ाब्तों का, कि असल यह है कि इंसानी मसलहत है कि उसको घर चाहिए रहने के लिए, उसको दुकान चाहिए कारोबार करने के लिए। वो कारोबार आम कारोबार है, कोई मसला नहीं। लेकिन एक आदमी, अब चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर वो शराब का कारोबार करने के लिए आपसे दुकान मांगता है तो आप बिल्कुल नहीं देंगे, आपके लिए ऐसा करना हराम होगा और ये ताउन अलल इस्म वल उद्वान होगा। वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा। तो ताउन बिर और तकवा पर करना है, समझ रहे? नेकी और तकवे के काम में ताउन करना है और गुनाह और दुश्मनी के काम में एक दूसरे से ताउन नहीं करना है। तो ये नुक्ता समझने का है। मुसलमान है, नाम का मुसलमान, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान मिसाल के तौर पर, और वो कोई हराम का कारोबार शुरू करने जा रहा है, कोई सूदी कारोबार शुरू करने के लिए आपसे दुकान किराए पर मांग रहा है, समझ रहे? कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू और नशे का, मेरे भाइयों, कोई एजेंसी खोलने के लिए आपसे दुकान मांग रहा है, आप बिल्कुल नहीं देंगे, आप बिल्कुल गुनाहों पर ताउन करने वाले बन जाएंगे। लेकिन एक आदमी आपका घर किराए पर लेता है और घर में रहता है, अब रहा कि वो सिगरेट भी पीता है, तो आप ठीक है उसके सिगरेट पीने पर आप उसको समझाइए, नसीहत कीजिए, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि सिगरेट पीता है इसलिए आपका उसे घर किराए पर देना हराम है। समझ रहे हैं ना? तो दोनों में फर्क है, दोनों बातों में, इसमें कोई हरज नहीं है। बहरहाल उसके बाद एक सवाल हमारे सामने ये है, अगर अवाम और खवास में खालिस सलफ़ी मनहज की तरबियत का फुक़दान हो, अगर अवाम और खवास में खालिस सलफ़ी मनहज की तरबियत का फुक़दान हो तो उसके क्या क्या नुकसानात मुरत्तब हो सकते हैं? सारा नुकसान, सारा फसाद इसी का ही नतीजा है। जितना शर फसाद मुसलमानों में, नौजवानों में, बड़ों में, छोटों में, इनफरादी, इज्तिमाई, मुल्की, बैनुल अक़वामी, जितना शर्रो फसाद दिखाई दे रहा है वो सब इसी का नतीजा है। खालिस सलफी मनहज की तरबियत का फुक़दान, यही जड़ है मेरे भाई, यही क्या है? जड़ है। और इसी के साथ साथ ये भी साथ में रखें कि जितनी इस्लाह का काम हुआ है, जितना इस्लाह का काम हुआ है, जितनी इस्लाह हुई है, जबान, कलम, इदारा, मीडिया, जिसके जरिए से भी मनहजी तरबियत की, मनहजी है ना, इस्लाह का काम जितना हुआ है उतना खैर आपको दिखाई दे रहा है। कितने ऐसे नौजवानों की रुदात आपके सामने मिल आएगी कि जो आपसे बयान करेंगे कि मैं भी इनहिराफ का शिकार हो गया था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मैंने यहां पढ़ा, यहां सीखा, इसको फॉलो किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस इनहिराफ से निकल गया। समझ रहे हैं? तो इसमें कोई शक नहीं है कि खालिस सलफी मनहज की तरबियत का फुक़दान अगर है,
عوام میں بھی خواص میں بھی. اب یہ عوام اور خواص، عوام یہ ہماری جو عام مجلسیں ہوتی ہیں، جلسے جلوس اجتماعات پروگرام جمعے کے خطبے، ٹھیک ہے، یہاں اگر منہجی تربیت کا فقدان ہو، یعنی ہمیشہ فضائل کے مسائل، فضائل کے خطبے دیے جائیں، ہمیشہ تسبیحات اور اذکار کی باتیں کی جائیں، ہمیشہ عملی مسائل کی بات کی جائے، اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کی کوئی تنقیص مقصود ہے. مقصد یہ ہے کہ شریعت کے اندر جس کا جو درجہ ہے اسی اعتبار سے اس کی تطبیق ہونی چاہیے، اسی اعتبار سے اس پر گفتگو ہونی چاہیے. جس فساد کا، جس شر کا انجام جتنا برا ہے میرے بھائیو، اسی اعتبار سے اس پر کام زیادہ ہونا چاہیے. اگر فضائل ہم سے چھوٹ جائیں تو بتائیں کہ مسئلہ بڑا ہوگا کہ چھوٹا ہو؟ چھوٹا مسئلہ ہے کہ فضائل چھوٹ گئے. لیکن اگر واجبات چھوٹ جائیں تو، فرائض چھوٹ جائیں تو بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ تو فرائض پر مستحبات اور فضائل کے مقابلے میں زیادہ بات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن اگر، اور ایسے ہی فرائض سے بڑھ کر کے اگر اصول چھوٹ جائیں، اصول ہی چھوٹ جائیں تو فرائض ہی بے معنی ہو سکتے ہیں. تو کیا اصولوں پر بات فرائض کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور اولیت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے. یہاں پر یہ بات جو پوچھی گئی ہے، عوام کی بات، عوامی پلیٹ فارموں سے بھی یہ چیز ہونی چاہیے، عوامی پلیٹ فارموں سے بھی، یعنی آپ ہمارے سماج کے اندر جو مسجدیں ہیں وہاں پر منہجی تربیت خصوصی طور پر ہونی چاہیے. 10 موضوعات میں سے بنیادی طور پر آدھا یا نہیں تو کم سے کم 30% موضوعات منہج پر ہونے چاہیے. ہمارے پروگراموں میں، ہمارے جلسوں میں، ہمارے اجتماعات میں، ہمارے خطبوں میں، ہماری اور جو سرگرمیاں ہیں عوامی، ہماری ویب سائٹوں پر اس کا کام پرائرٹی میں ہونا چاہیے، اولیت کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارے دروس اور خطابات ترجیحی طور پر اس موضوع پر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عوام ہے. خواص کا جو مسئلہ ہے، خواص کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں سے بالکل بنیادی طور پر تعلیم کی روشنی نکلتی ہے وہاں اس پر سب سے زیادہ کام ہونا چاہیے. یہ ہمارے مثال کے طور پر ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے مدارس، ہمارے جامعات ہیں، چھوٹے بڑے، جو ان کی اپنی کیپیسٹی اور جو ان کی درجہ بندی اسی اعتبار سے، یہ سب سرچشمہ ہے علم کا، یہ سب خزانہ ہے علم کا. ان سرچشموں سے بہت بنیادی طور پر اس نکلنے والی پود، اس نئی نسل کو جو کل میدان میں علماء کے نام سے جانے جائیں گے، ان میں بہت بنیادی طور پر، ترجیحی طور پر، پوری فکر مندی کے ساتھ، پورے لائحے کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ منہج پر ٹھوس تعلیم و تربیت کا انتظام ہونا چاہیے. عوام یہ ہو گیا مسئلہ، اور خواص کی بات ایسے ہو گئی. کیونکہ خواص ہم نے اس حساب سے بات کی آپ کے سامنے کیونکہ علماء یہیں سے نکلتے ہیں. ہمارے پاس علماء، فضلاء، دعات، مصنفین، باحثین، اس کا ایک ہی سورس ہے، یہ ہمارے دینی ادارے. اگر ان دینی اداروں میں منہج کی تعلیم و تربیت پر اگر توجہ کم ہوئی یا گرفت کم ہو گئی کسی بھی نام پر، یاد رکھیں مستقبل کا وہ بچہ جو خطیب ہے، جو دائی ہے، وہ اگر منہجی طور پر کمزور ہے تو کل اس کی زبان پر، اس کی قلم پر جو کچھ باہر نکلنے والا ہے سب کمزور ہوگا. اس لیے بہت بنیادی چیز ہے کہ عوام اور خواص دونوں پلیٹ فارموں پر منہج کو خاص طور پر پرائرٹی دی جائے. کتنے ایسے میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ، کتنے ایسے علماء ہیں، کتنے ایسے طلباء ہیں جو آج بھی ان حقیقتوں کو نہیں سمجھتے. کیا آپ نہیں جانتے ہیں؟ خواص کی بات بھی ہو رہی ہے نا، اشارہ کرنا ضروری ہے. خواص یعنی علماء، خواص یعنی خاص طلباء. علماء طلباء میں سے بھی آپ کو ایسے واقعات، ایسے دردناک، کربناک واقعات ملیں گے کہ ان علماء نے اخوانیت کو بڑھاوا دے دیا. ان علماء نے ایسی تنظیموں کو، ایسے دھڑوں کو جو اپنے افکار، نظریات میں میرے بھائیوں غیر مستند ہیں، غیر معتبر ہیں، خطرناک ہیں، انتہا پسند ہیں، دہشت گردانہ ذہنیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی پذیرائی کر دی.
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसे कितने वाकयात आपको मिलेंगे। तो अगर हमारे ये नए तलबा भी अगर ना जाने मनहज की हकीकत को, मिंबरों पर आ जाएं, मनहज की बारीकियों को ना समझें, स्टेजों के मुकर्रिर बन जाएं, अवामी प्लेटफार्मों पर लिखने और बोलने लग जाएं, तो आप बताइए कि नुकसान कितना ज्यादा होगा। एक मनहज का फसाद उसके दायरे अमल के एतबार से मेरे भाइयों बहुत दूर तक आवाम को अपनी लपेट में ले लेगा। इख्वानी जहनियत, इख्वानी फिक्र अगर पैदा हुई मनहज की तरबियत न होने की बुनियाद पर, और उस कमजोर ने अगर स्टेज और मिंबर को पकड़ा, मीडिया और सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पर आवाम के सामने आया, तो आप बताइए कि उसका शर कितना दूर तक फैल जाएगा। फिर वही होगा, तलबा जो होंगे वो भी ऐसे ही कमजोर मनहज के एतबार से, उनके यहां मेरे भाइयों नर्म गोशा इख्वानियत के सिलसिले में, नर्म गोशा राफिदियत के सिलसिले में, नर्म गोशा खारजियत के सिलसिले में, नर्म गोशा सूफियत के सिलसिले में, नर्म गोशा बातिल परस्तों के सिलसिले में वो गैरत, वो पुख्तगी और वो मेरे भाइयों जो ईमान और सुन्नत की मजबूती दिलों के अंदर होती है, उसकी बुनियाद पर जो गैरत और हमीयत पैदा होती है, उसका फुकदान दिखाई देगा। उसकी मिसाल अगर आप जानना चाहते हैं तो दुनिया में आज जो चंद नाम बहुत मशहूर हैं जिनकी मनहजी तरबियत नहीं हुई बल्कि वो इल्म के रास्ते पर न चले, उलमा जो सलफियत के उलमा हैं ऐसे रास्तों से वो न जुड़ सके, ऐसे उलमा की सरपरस्ती और उनकी तरबियत उन्हें न मिल सकी, और उन्होंने उन्होंने कलम उठा लिया, बहुत कुछ लिखा, लिटरेचर की भरमार कर दी, जबान खोला, बहुत कुछ बोला। आज दुनिया के अंदर आप देखें कितना बड़ा तबका है जो उसी राह पर चल रहा है। तो नुकसान तो बहुत ज्यादा है, नुकसान बड़ा है मेरे भाई, बहुत बड़ा नुकसान है। एक शख्स जितना ज्यादा अपनी मनहजी कमजोरी के बाद आजकल के मीडिया के दोष पर, प्लेटफॉर्म पर जितना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, जितना ज्यादा उसका दायरा बढ़ जाएगा, उसी एतबार से उसका शर भी दुनिया के अंदर आम हो जाए। समझ रहे हैं? ये उसका बिल्कुल सरसरी तौर पर इशारा है। तो शर बहुत ज्यादा है, शर बहुत ज्यादा है। अक्ल परस्ती फैलती है, इसकी बुनियाद पर सुन्नत से जो मोहब्बत होनी चाहिए उसका फुकदान सामने आता है, अहले इल्म की नाकदरी सामने आती है, और सही मानों में आदमी राह रास्त पर जो चल सकता था उस रास्ते को पूरे तौर पर वो छोड़ करके दूसरी तरफ चल पड़ता है। यह इसका नुकसान होता है। एक सवाल और भी है, अहले हदीस इदारों की मनहजी जिम्मेदारियां, इस सिलसिले में कुछ वजाहत। ये तो बहुत बड़ा मसला है मेरे भाई। अहले हदीस इदारों की मनहजी जिम्मेदारियां, अगर मनहजी जिम्मेदारियां अहले हदीस इदारों की नहीं है मेरे भाइयों, तो भला बताओ कि दुनिया में किसकी जिम्मेदारियां हैं? अहले हदीस इदारों ही की जिम्मेदारियां हैं सबसे ज्यादा। अहले हदीस इदारों के मुअस्सिसीन, उनके बानियान, उनके तालीमी जिम्मेदारान, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों कि खालिस अहले हदीस इदारे हैं। खालिस अहले हदीस इदारों में पूरी तवज्जो के साथ मनहज की तालीम पर ध्यान दिया जाए, तलबा को पूरे तौर पर मनहजी तरबियत से आरास्ता करके, उन्हें पूरे तौर पर तैयार करके हक मनहज क्या है, बातिल मनाहिज जिनका सामना उन्हें मैदान अमल में आते ही करना होगा, उन तमाम बातिल मनाहिज से और उसके खोटेपन से, उसके खलल से, उसके अंदर पाए जाने वाले इनहिराफ से पूरे तौर पर आरास्ता करके उन्हें मैदान में इन तलबा को दाई और आलिम के तौर पर बाहर निकालना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब अगर अहले हदीस मदारिस में, अहले हदीस जामियात में, अल्लाह न करे, अल्लाह बचाए, अगर कहीं कोई कमजोरी, कोई रवादारी या मिसाल के तौर पर तरबियत के हवाले से कहीं कोई कसर अगर छोड़ दी जाती है तो यह यकीनन उम्मत के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, बहुत खतरनाक साबित होगा। सबसे पहला मसला तो यह पैदा हो जाएगा कि ये तलबा खुद
نہ جانے کس کس کا لقمہ بن جائیں گے، نہ جانے کس کس کے شکار ہو جائیں گے۔ چہ جائے کہ وہ امت کو صحیح رہنمائی کر سکیں تو بات کی بات ہے، اگلا مرحلہ میرے بھائیوں وہ خود کسی راہ پر باقی نہیں رہیں گے بلکہ وہ کسی نہ کسی کے شکار بن جائیں گے۔ تو یہ جو قلعہ ہے منہجی تربیت کا، اس کے اندر بند ہونے کی ضرورت ہے۔ منہج کی تربیت کا قلعہ انسان کو منہجی فساد سے بچائے گا، اور خود اپنے آپ کو جب بچا لے جائے گا تو دوسروں کی صحیح منہجی تربیت بھی کر سکے گا۔ مدارس اسلامیہ کی بے انتہا بہت ہی اہم اور بنیادی ضرورت ہے کہ وہ منہجی تربیت کے سلسلے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اللہ واسطے اس حوالے سے کوئی الزام نہیں، کوئی اتہام نہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ یہ ہمارے اہل حدیث ادارے ہیں، اہل حدیث جامعات ہیں، یہاں کے علماء ہیں، یہاں ان مدارس کے مؤسسین، بانیان، اور ایسے ہی یہاں سے فارغ ہونے والے فضلاء، انہی کی کوششوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج خالص منہج کتاب و سنت اور منہج سلف کو، منہج صحابہ کو دنیا کے اندر باقی رکھا ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے مدارس ہمیشہ خالص توحید کے، خالص سنت کے، خالص منہج صحابہ اور سلف کے، خالص منہج اہل حدیثیت کے ہمیشہ علمبردار ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن ان کی ذمہ داریاں مزید اس لیے بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اور صرف نصاب تک بدھے رہ جائیں، نصاب اور منہج تعلیم تک ہی جو کچھ پڑھانا ہے اسے پڑھا کر کے ہم فارغ ہو جائیں، فارغ کر دیں، نہیں، بلکہ یہ خصوصی طور پر اپیل ہے اور دردمندانہ اپیل ہے، مخلصانہ گزارش ہے کہ اللہ واسطے منہجی تربیت پر خصوصی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دینی اہل حدیث مدارس کے اندر جو نصاب ہے، اس نصاب کے اندر، اس منہج کے اندر خصوصیت کے ساتھ ان باطل مناہج کو شامل کریں اور باطل مناہج کے کھوٹے پن کو ان بچوں کے سامنے، طلبہ کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کریں، ان کے باطل نظریات کو، باطل افکار کو اور ان کے شبہات کو پورے طور پر بے نقاب کریں، تاکہ یہ بچے، یہ طلبہ جب اس چہار دیواری سے جو مدرسے کی، جامعات کی چہار دیواری سے باہر نکل کر کے میدان میں آئے تو پورے طور پر علم کی ہتھیار سے میرے بھائیو مسلح، لیس ہوں اور ہر طرح کے باطل منہج کا وہ صحیح طرح سے مقابلہ کر سکیں اور امت کے عوام کو، خواص کو اس فتنے سے یا باطل منہج کے فتنوں سے بچا سکیں۔ اس میں اللہ واسطے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی خلل نہیں باقی رہ جانا چاہیے۔ میرے بھائیو، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ، کہ ان بچوں کو ابھی اس تمام جھنجھٹوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے ان کو دنیا کے فتنے بتائے جائیں، رافضیت کیا ہے، خارجیت کیا ہے، الہاد کیا ہے، اخوانیت کیا ہے، مودودیت کیا ہے، مثال کے طور پر اس طرح کے اور جو فتنے ہیں بہت سارے، منہج کے فسادات جو ہیں، ان تمام چیزوں کی باتیں بتانے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ابھی ان بچوں کو نصاب پڑھنے دو، کتابیں پڑھنے دو، ان کو امتحانات کی تیاری کرنے دو، اور پھر یہ دھیرے دھیرے میدان میں جب جائیں گے تو سب جان لیں گے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ پہلا واجب ہے، بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ واجب پہلا ہے، یہ پہلا واجب ہے، اس کے اندر کوئی کسر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے طلبہ کو مدارس کے اندر بنیادی طور پر صحیح منہج کو میرے بھائیوں ان کے ذہن و دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھائیں، پیوست کریں اور انہیں اس کی حقیقت کو کھول کر کے بتلائیں، تاکہ میدان میں اترنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے شکار کر لے اور پھر جب وہ شکار ہو جائے گا تو بقیہ لوگوں کو وہ کہاں سے کوئی صحیح رہنمائی کر سکے گا۔ یہ ذمہ داری ہے، اس کو پیچھے ڈالنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے ہے۔ ہم بتائیں گے کیا؟ عمل بتلائیں، حلال و حرام بتلائیں، فقہی مسائل بتلائیں، یہ میرے بھائیوں یہ سب چیزیں بعد میں۔ بنیادی طور پر ہمیں کیا بتلانا ہے؟ اصل راستہ کیا ہے، اصل راستہ کیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کس کلاس کے بچوں کو بتایا جائے، بلا شبہ کہ وہ بچے وہ ہوں گے جو سال، 2 سال، 3 سال کے اندر میدان عمل میں اترنے والے ہوں گے، ان کو اس کی رہنمائی کرنا ضروری ہے۔ اور خاص طور پر جو تعلیمی اداروں کے ساتھ جو تربیتی شعبے بنے ہوئے ہیں، جو دعوتی شعبے بنے ہوئے ہیں نوجوانوں کی تربیت کے، ان کی خاص طور پر ذمہ داری ہے کہ ان نوجوانوں پر خاص محنت کریں، ان کی خالص منہجی تربیت ہونی چاہیے، کیونکہ جب یہ طلبہ پڑھ کر کے باہر نکلیں گے تو دائی اور عالم ہوں گے، اور یہ جو تربیت لے کر کے یہاں سے جا رہے ہیں
وہ اپنے آپ کو باطل مناہج سے پہلے بچائیں گے اور اپنے اپنے حلقوں میں، اپنی کلاسوں میں، اپنے جاب سرکل میں، اپنے پڑوس میں، اپنے گھر بار میں، اپنے تمام ملنے جلنے والوں کو صحیح منہج سے آشنا کریں گے اور باطل مناہج سے انہیں آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اس حوالے سے بہت بنیادی طور پر ہمیں ترجیحی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند سوالات کے سے متعلق جوابات تھے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سوالات کے جوابات میں جو کچھ باتیں حق ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہیں، اس کا فضل ہے، اس کا احسان کا ہے، اس کے احسان کا حصہ ہیں، اور اگر اس میں کوئی بات غلط ہوئی ہے تو وہ میری جانب سے، شیطان کی جانب سے۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اصولوں کو بہت ہی زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اصولوں پر تمسک کو اللہ تعالی ہمیں اولیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بقیہ جو سوالات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اگلے سیشن میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔